بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی محبت اور دوست ہونے کا واقعہ۔ وہ کیسا مبارک وقت تھا جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا درد عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر عجیب حالت طاری ہو گئی۔ آپ پر دیوانگی طاری تھی کہ اللہ کی یاد میں آپ کی آہوں سے لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جاتے تھے۔ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جوش عشق حد سے گزر گیا اور آپ کی آہ و زاری سے مخلوق عاجز ہو گئی تو حاسدوں کی ایک جماعت نے آپ کو قید خانے میں بند کر دیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب قید خانے کی طرف خوشی خوشی جانے لگے تو از راہ ہمدردی آپ کے دوست بھی آپ کے ساتھ چل دیے۔ جب آپ کو قید خانے میں داخل کر کے دروازے بند کر دیا گیا تو دوستوں نے غور و فکر شروع کیا کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ اتنا بڑا شیخ باطن اور اللہ والا قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ سب اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ شیخ ماہتاب و باطن روحانی چاند کو ابر جنون سے چھپانا چاہتے ہیں اور عوام کے شر سے بچنے کی صورت اختیار کی ہے یا پھر عاقلوں کی صحبت سے متفر ہو کر خود کو دیوانہ بنا لیا ہے۔ آخر کار ان سب نے جیل کی سلاخوں کے قریب آ کر عرض کیا کہ حضور، ہم سب آپ کے مخلص دوست ہیں اور آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور حیران ہیں کہ کس نے آپ پر جنون کا الزام لگا دیا۔ آپ تو دریائے عقل ہیں۔ یہ اہل ظاہر آپ کی ولایت اور باطنی بلندی سے ناواقف ہیں اور آپ کو جنون و دیوانہ سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں۔ ہم لوگ آپ کے سچے محب اور دوست ہیں اور دونوں عالم میں بہت آپ کو عزیز رکھتے ہیں۔ براہ کرم ہم پر اس راز کا انکشاف فرما دیجیے کہ آپ اس قید خانے میں اپنی جان کو کیوں ضائع فرما رہے ہیں۔ راز کو اپنے دوستوں سے نہیں چھپایا کرتے۔ حضرت شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی گفتگو میں اخلاص اور ہمدردی محسوس نہ کی، چنانچہ پہلے اخلاص کا امتحان لینے کے لیے ان کی طرف پتھر اٹھا کر دوڑے، جیسے کہ وہ پاگل آدمی وحشت میں لوگوں کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے۔ یہ معاملہ دیکھتے ہی وہ لوگ چوٹ کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کا یہ دوڑنا دیکھ کر ان کی عقیدت اور محبت پر ٹھپکا لگایا اور فرمایا کہ اس درویش کے دوستوں کو تو دیکھو، ارے نادانو، تم محبت و دوست کو کیا جانو۔ سچا دوست دوست کے رنج و تکلیف سے کب کنارہ کش کرتا ہے۔ دوست کی دوستی اگر خالی چھلکا ہو تو دوست کی طرف سے رنج و تکلیف اصلی مغز ہے۔ نیز دوست کی مثال سونے کی ہے اور بلا مصیبت کے مثال آگ کی سی ہے۔ چنانچہ دوست مصیبت اور دکھ درد کے وقت اپنے تعلق اور بڑھاتا ہے، جیسا کہ خالص سونا آگ کی تکلیف میں چمکتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اے مخاطب، جب ایک ہی زخم سے تو عشق سے مستعفی ہو گیا اور راہ فرار اختیار کر لی تو معلوم ہوا کہ تجھے ابھی عشق کی ہوا بھی نہیں لگی، تو نے صرف عشق کا نام سن رکھا تھا۔ بس اللہ کی محبت کے راستے میں دل کی ناجائز خواہشات کا خون کرنا پڑتا ہے، تب یہ راستہ طے ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مردانہ وار قدم رکھنا چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے راستے میں بندے کو کچھ نہ کچھ تکلیف تو آتی ہی ہے، ان کو خوشی سے برداشت کرنا چاہیے، ان کے بعد ہی انسان کو باطنی روحانیت ملتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سب دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور لائک کر دیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔